अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने अबवा के मकाम पर बनु हाशिम के जिरगे जो कि 127 हिजरी को हुआ था के मुख्तलिफ़ वाक़यात को बयान करने की कोशिश की थी और उसमें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का जिरगे के शुरका से इख्तिलाफ़ को बयान किया था। आज हम थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू को वहाँ से आगे बढ़ाने के बजाय पस मंज़र में लेकर चलते हैं कि दरअसल में जो इसके पस मंज़र में जो सियासी मुहर्रिकात थे वो क्या थे कि जिनके सबब इमाम जाफ़र सादिक ने इस जिरगे के शुरका के फ़ैसले की मुखालिफत की और एक पेशन गोई की जो हू बहू दुरुस्त साबित हुई। दरअसल करबला के बाद जो जहादी सरगर्मियाँ थी उनकी क़यादत करने से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बज़ात ख़ुद माज़रत कर ली और ये ज़िम्मेदारी अपने चचा मोहम्मद हनफिया के सुपुर्द कर दी। तो मोहम्मद हनफिया को हज़रत अली के चाहने वाली जमात में से एक जमात ने अपना सरबराह बना लिया जो कि कैसानिया के उन्वान से जाने जाते थे और मोहम्मद हनफिया के बारे में उनकी राय थी कि ये ही मोहम्मद महदी हैं और यही हक़ को कायम करेंगे। तो ये कैसानिया जमात अपनी मुख्तलिफ़ तहरीकें और दावत चलाती रही। फिर मोहम्मद हनफिया दुनिया से गुज़र गए तो उनके जानशीन उनके फ़र्जंद अबू हाशिम अब्दुल्ला करार पाए। ये अबू हाशिम अब्दुल्ला जो थे ये बहुत ही शीरी ज़ुबान थे, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू करते थे। जो कोई इनसे बात करता वो इनके गुफ्तगू के सहर में मुब्तला हो जाता और लोग इनके गिरद जमा होकर इनकी गुफ्तगू सुना करते थे। जब उमवी खलीफा को इनके बारे में पता चला तो उसने इनको बुलाया शाम में और वहीं पर इनको जहर दे दिया और ये वापसी पर सन 100 हिजरी में इस जहर की वजह से शहादत के दर्जे पर फायज़ हुए। इस वक्त इनके करीब इनके कोई अपनी औलाद में से घर में से नहीं था तो इनके पास इस वक्त मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे ख़ानदान अब्बासिया में से। तो इन्होंने उनको अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया और अपनी तमाम तर सरगर्मियाँ जो थी वो उनके हवाले कर दी। अब इन मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला ने अपनी दावत का आगाज़ किया और यूँ ये जो दावत का ये सिलसिला था ये हज़रत अली की औलाद में से हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में मुंतकिल हुआ। याद रखा जाए कि हज़रत अब्बास जो थे इनका हज़रत अली के साथ बाज़ मौक़ों पर रहलत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इख्तिलाफ़ात हल्के फुल्के रहे थे, मगर अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो थे ये तो हज़रत अली के ख़ुसूसी शागिर्दों में से आते थे और फिर अब्दुल्ला इब्न अब्बास हज़रत इमाम हसन के सपा सालार थे कि जिन्होंने इन जंग में उनका साथ छोड़ दिया था। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो थे ये मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला तो ये इस तहरीक के सरबराह बने और इन्होंने इस तहरीक को बहुत वुसअत दी और अपनी जो है वो सरगर्मियों का जो है वो नए सिरे से आगाज़ किया। इन मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला की एक पेशन गोई थी कि हमारे लिए 3 औकात हैं, 3 वाक़यात के हम मुंतज़िर हैं। सबसे पहला यज़ीद इब्न मुआविया ज़ालिम की मौत, दूसरा पहली सदी हिजरी का ख़ात्मा और तीसरा अफ्रीका की बगावत। जब 3 वाक़यात हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे दाई अल-ऐलान दावत देंगे और उसके बाद हमारा अहद शुरू होगा और मशरक़ से हमारी फ़ौजें आएंगी और वो इस सारे इलाके को मगरिब तक रोन देंगी। तो ये पेशन गोई खैर उनकी हू बहू जो है वो मुकम्मल हुई। तो मकसद ये है कि दे वर विद मोटिव्स, दे वर विद क्लियर प्लान्स, दे वर विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स।
ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس آبجیکٹو نہیں تھے، ان کے پاس آبجیکٹو تھے، ان کے پاس پلان تھا، ان کو پتہ تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ تو محمد بن علی نے جو ہے وہ اپنی ایک ٹیم دائیوں کی تشکیل دی، ان کی تربیت کر کے ان کو مختلف علاقوں میں بھیجا، جن میں سے عراق میں ایک میسرہ نامی ان کا دائی تھا، اس کو روانہ کیا۔ محمد بن حنیس اور ابو اکرمتہ السراج، جن کو ابو محمد صادق بھی کہتے ہیں، اور حبان بن عطا، حبان العطا، یہ خراسان کی طرف یہ دائی روانہ کیے، اور ان کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو میرے اور میرے گھر والوں کی طرف دعوت دیں، اور یہی اس نقطے کے اوپر خاص توجہ دیں کہ میں امام ہوں، اور جو لوگ آپ لوگوں کی دعوت کو قبول کریں ان کے نام اپنے پاس لکھ لیں اور ان کے دستخط آپ لے لیں۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ خراسان کے علاقے میں ان کی دعوت کافی حد تک پھیل گئی، بڑی کامیاب ہوئی، اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ خراسان کے علاقے میں حضرت عباس کے ایک فرزند مرد میں غالباً ان کا آج بھی بڑا نام ہے، بڑا ان کا مقبرہ ہے، ان کی توسط سے اسلام آیا تھا ترمذ و بخارا اور سمرقند کے علاقوں ماوراء النہر میں۔ تو وہ آئے تھے دعوت اسلام لے کر ابتدائی زمانے میں، تو شاید اس خاندان کی وہ تعظیم و تکریم ان کے سبب سے بھی ہو، اور پھر بعد میں یہ دعوت آ گئی تو اس چیز نے بھی ایڈ ان کیا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس دعوت کی پہلی بغاوت بھی مرد سے ہی ہوئی تھی غالباً۔ تو جب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کی دعوت مزید بہتر ہو گئی ہے، تو 105 ہجری میں آپ نے زیاد نامی اپنے دائی کو بھیجا اور کہا کہ آپ ذرا مزید اس کو آگے بڑھائیں، اور اس طرح پھر 126 ہجری میں محمد بن علی بن عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے سب سے بڑے فرزند ابراہیم کو اپنا جانشین مقرر کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی صفا اور منصور بھی ایکٹیولی پالیٹکس میں جو ہے وہ حصہ لینے لگتے ہیں اور اپنی تنظیم سازی کرتے ہیں، اور یہ 126 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور آپ کے اگر یاد ہو تو 127 میں جو ہے وہ ہوا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا جرگہ ہوا تھا بنی ہاشم کا، جس میں محمد بن حسن بن عبداللہ کی بیعت کی گئی تھی۔ تو پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو موٹیوز ان کے ذرا الگ تھے۔ تو جب 126 ہجری میں عبداللہ ابراہیم جو کہ امام ابراہیم کے عنوان سے جانے جاتے ہیں، یہ جب چڑھتے ہیں تو یہ اپنی تحریک کو اثر نو مرتب کرتے ہیں، اور مرتب کر اس کو گیدر کر کے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دائیوں کو پھیلاتے ہیں۔ اور اسی 126 ہجری میں جو ہے وہ ولید بن یزید اموی خلیفہ جو ہوتا ہے مروان سے، بنو مروان سے، اس کا قتل ہو جاتا ہے، جو کہ بڑا نالائق قسم کا، بڑا فضول قسم کا ہوتا ہے، اور بنو مروان میں شدید اختلاف جو ہے پھیل جاتا ہے، اور اسی اختلاف کو دیکھ کر ابراہیم جو ہیں وہ خراسان کے علاقوں میں اپنی دعوت کو مزید تیز کر لیتے ہیں، اور بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں، اور پھر اسی بیک گراؤنڈ میں آپ جو ہے وہ 127 ہجری کو ایک جرگہ ہوتا ہے تاکہ اولاد علی کو بھی ملا لیا جائے اور اس کا رنگ بھی اپنی تحریک کے اوپر چڑھایا جائے، اور ان کے نام کو یوٹیلائز کر کے اس کو مزید متحرک کیا جائے، مزید تیز کیا جائے، اور ان دا اینڈ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہونے والا تھا۔ اور اسی اثنا میں، انہی دنوں میں ابراہیم کی نظر میں ابو مسلم الخراسانی بچہ جو ینگ ہوتا ہے ایرانین نسل کا، تو ابراہیم نام ہوتا ہے، جس کا نام بدل کر پھر اب جو ہیں یہ امام ابراہیم جو ہے یہ وہ رکھتے ہیں، اس کا نام عبد الرحمن رکھ لیتے ہیں، اور اس کو ابو مسلم کی کنیت سے یا لقب سے نوازتے ہیں۔
تو اس کو یہ اپنی تحریک، اس کی ایبلٹیز کا ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور اس کو پھر وہ اپنی تحریک میں شامل کر کے اپنے انڈر لے کر اس کو خراسان میں اپنی مہمات کی سربراہی کی جو ہے وہ دیتے ہیں، سربراہ بنا لیتے ہیں، اور یہ پھر ان کے لیے بہت سی فتوحات سمیٹتا ہے۔ تو اس دوران یہ جو ابوا میں ان کی جو شرکت ہے یہ بس اپیرنٹ تھی، یہ یوٹیلائز کرنا چاہتے تھے، اور یہی چیز امام جعفر صادق کے نظر میں تھی، اور امام جعفر صادق نے انہی وجوہات کی بنیاد پر کہا تھا حضرت عبداللہ ابن حسن کو کہ یہ چیز آپ کو ملنے والی نہیں ہے اس خلافت میں، اور آپ کے بیٹے کے درمیان یہ دو بھائی ہیں، اور ساتھ میں پیشن گوئی کی تھی کہ یہ زرد قبا والا جو ہے یہ پہنے گا خلافت، اور خلیفہ یہ آپ کو، آپ کے بیٹے محمد کو قتل کرے گا، جو ابو جعفر المنصور کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے، ان تمام حالات کو سامنے رکھ کر حضرت امام جعفر صادق نے حضرت عبداللہ المحض کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور دیگر حسنی سادات کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو آپ تحریک میں جن لوگوں کے ساتھ آپ شامل ہو رہے ہیں، اشارتاً کنایتاً بیان کر دیا تھا، یہ مخلص نہیں ہے، اور مزید یہ کہ جو آپ مہدی کے عنوان سے آ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی ایک غلط فہمی ہے، مہدی کا وقت یہ نہیں ہے، مہدی نے بہت بعد میں آنا ہے۔ اور امام جعفر صادق کی جو گفتگو تھی اس کو دیکھ کر عباسیوں کو بھی تھوڑی سی اشارہ مل گیا کہ اگر وہ مزید اپنی کوششیں تیز کریں تو ان کو کامیابی مل جائے گی، یقیناً ان کا مقدر ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔